الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. جن لوگوں نے پہل کی یعنی پہلے ایمان لائے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جن لوگوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی اختیار کی، اللہ ان سب سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہا کریں گے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا وانصارا واسہارا وسيأتي قوم يسبونهم ويستنقصونهم فلا تجالسوهم ولا تشاربوهم ولا تؤاكلوهم ولا تناكحوهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الفتن أو البدع وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن رآني ومن رآني من رآني. وقال عليه الصلاة والسلام لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. وقال عليه السلام أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أتى جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اقرئي معاوية السلام واستوصى به خيرا فإنه أمين الله على كتابه ووحيه ونعم الأمين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار جبرائيل في استكتاب معاوية رضي الله عنه فقال استكتب فإنه أمين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما كان يوم حبيبة رضي الله عنها من النبي دق الباب داق فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا من هذا فقالوا معاوية قال إذنوا له فدخل وعلى أذنه قلم يخط به فقال ماذا هذا القلم على أذنك يا معاوية فقال قلم أعددته لله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم جزاك الله عن نبيك خيرا والله ما استكتبتك إلا بوحي من الله وما أفعل من صغيرة ولا كبيرة إلا بوحي من الله كيف بك لو قمسك الله قميصا يعني الخلافة. فقامت حبيبة فجلست بين يديه وقالت يا رسول الله وإن الله مقمسه قميصا قال نعم ولكن فيه هنات وهنات. فقالت يا رسول الله فادع الله له فقال اللهم اهد به بالهدى وجنبه الردى واغفر له في الآخرة والأولى. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو آیت نمبر 100 ہے سورہ توبہ کی، اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے، جس میں کچھ لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، مہاجرین بھی، انصار میں بھی، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، نبی کی رفاقت کے لیے اپنے گھر بار، خاندان، قبیلے، مال و اولاد چھوڑ کر نبی کا ساتھ دیا اور مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، وہ مہاجر کہلاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو جگہیں دیں، گھر دیے، کاروبار میں شریک کیا، رشتوں میں شریک کیا، حتیٰ کہ کسی کا نکاح نہیں تھا تو 2 بیوی میں سے ایک بیوی کے بارے میں کہا جو تمہیں پسند ہے میں طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو، وہ انصار کہلائے۔ اور تیسرا طبقہ والذین اتبعوہم بإحسان، ہجرت کا موقع تو نہیں ملا لیکن انہی مہاجرین اور انصار کے پیروکار بنے، احسان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے، وہی کردار ادا کرتے رہے۔ خالق کائنات ان کے بارے میں فرماتے ہیں والذین اتبعوہم احسان، یہ تینوں طبقات سب کے بارے میں ایک ہی فیصلہ کیا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا تو اللہ پوچھیں گے حل رضیتم، کیا تم خوش ہو گئے؟ کہیں گے یا اللہ خوش نہ ہو، اتنا کچھ ہمیں دیا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جو کسی کو نہیں دیا۔ اللہ فرمائیں گے کیا اس سے بہتر چیز تمہیں نہ دوں؟ وہ حیران ہو کر یا اللہ اس سے بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہاں، احل علیکم رضوانی، آج میں اپنی رضا کا پربہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔
فلا اسخط علیکم بعد ابدا، اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ کی خوشنودی اور رضا کے بارے میں جہاں یہ فرما رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، تو دوسرے مقام میں اللہ نے فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا کا جو پروانہ ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت بھی نہیں۔ یہ دنیا میں زندگی کے اندر چلتے پھرتے جن خوش نصیبوں کو اللہ کے فیصلے زمین پر اترے اور نبی کی زبان سے اپنے کانوں سے انہوں نے سنا، وہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ۔ اس کے ساتھ میں نے چند حدیث بھی حدیث کی مختلف کتابوں سے اور بڑے بڑے محدثین، بڑی نامی گرامی شخصیتیں، اتنے بڑے بڑے لوگ کہ جن کی علمی عظمت کو دیکھ کر انسان کی ٹوپی گر جاتی ہے، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر ان روایات کو جگہ دی ہے۔ پہلے میں وہ روایت جو ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، طبرانی نے ذکر کی ہے، علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو 8ویں جلد میں ذکر کیا اور میں نے اسی سے نقل کیا۔ روایت کرنے والی ام المومنین سیدہ عائشہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، صدیقہ کائنات، سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، وہ کہتی ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے مختلف دن مقرر کر رکھے تھے، اور ایک دن جو ام حبیبہ کا دن تھا۔ ام حبیبہ جانتے ہیں کون ہے؟ سب جانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں، جزاک اللہ۔ بہت سارے دوستوں نے ہاتھ کھڑی کیا، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ یہ بتائیں کہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا نام رملہ تھا۔ یہ کس کی بیٹی تھی؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ ان کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا؟ سیدہ ہند، جو رسول اللہ کی ساس تھیں، ہند رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے والد گرامی جو رسول اللہ کے سسر تھے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح بھی تھے۔ بڑے بھائی کا نام تھا سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ملک شام کے پہلے گورنر تھے، جو صدیق اکبر نے ان کو گورنر مقرر کیا تھا۔ ان کی وفات کے بعد پھر ان کے چھوٹے بھائی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حمص کے گورنر بنے، پھر پورے ملک شام، خطہ شام کے گورنر بنے، تقریباً 22 سال تک گورنر رہے، اور پھر 19.5 سال تک پھر پوری مملکت اسلامیہ کے یہ خلیفہ رہے۔ صحابہ میں سب سے زیادہ اقتدار کا زمانہ جو ہے سیدنا معاویہ کا ہے، تقریباً 40 سال تک۔ ابو بکر صدیق فاروق اعظم کے رتبہ اور شان کو ایک طرف کر لیجئے، اور سیدنا عثمان کو بھی ایک طرف کر لیجئے، فتوحات جتنی ان سے ہوئی ہیں، یوں کہہ لیجئے افریقہ سے لے کر روس تک، یورپ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور افریقہ اور روس تک، یہ ترمز کا علاقہ اور آذربائیجان، یہ علاقہ، یہ سب کے سب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے فتح ہوئے۔
اب بھی بہت سے لوگ جو ان علاقوں میں جاتے ہیں انہوں نے صحابہ اکرام کی قبریں وہاں دیکھی. کابل شہر کے اندر تو میں نے 2 صحابہ کی قبریں دیکھی. رتبہ بہرحال ابو بکر صدیق کا بڑا ہے، فاروق اعظم کا بڑا ہے، وہ سابقون الاولون میں سے ہیں. سیدنا عثمان کا بڑا ہے، وہ سابقون الاولون میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد بھی ہیں. سیدنا علی کا بڑا ہے کہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں. لیکن جہاں تک فتوحات کا تعلق ہے، ان سب کی فتوحات ایک طرف، یعنی 3 صحابہ کے زمانے میں فتوحات ہوئی، صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی فتوحات بالکل نہیں ہوئی، 1 انچ بھی رقبہ بھی اسلامی مملکت میں شامل نہیں ہوا. ان 3 بزرگ صحابہ اکرام کی فتوحات ایک طرف اور تنہا حضرت معاویہ کی فتوحات ایک طرف. سیدنا عثمان جب شہید ہوئے تو اسلامی مملکت 35 لاکھ مربع میل تک تھی، اور سیدنا معاویہ نے جب دنیا سے پردہ کیا تو اسلامی مملکت 65 لاکھ مربع میل تک تھی. کبھی کبھی فاروق اعظم اپنے خصوصی انداز میں فرمایا کرتے تھے، معاویہ تو عرب دنیا کا کسرا ہے. ایک کسرا وہ کافر گزرا ہے، کافر ہونا الگ، لیکن اس کی فتوحات تھی، اس کا بڑا شاندار نظام حکومت تھا زمانہ کفر کے اندر بھی. تو شاندار زمانہ اسلام کے اندر حکومت کا جو نظام قائم کیا، فاروق اعظم بڑے قابل رشک انداز سے فرمایا کرتا تھا، یہ عرب دنیا کا کسرا. اور اگر انسان تعصب سے، بدنیتی سے الگ ہو کر خالصتاً دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ دیکھے تو جتنا زبردست کنٹرول حضرت معاویہ نے کیا تھا نظام حکومت، اس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی. کتنا دلیر اور بہادر انسان تھا یہ. اس کی ایک مثال میں علامہ ابن کثیر نے اسی کتاب البدایہ والنہایہ کے 8ویں جلد میں ذکر کی ہے کہ ایک دفعہ روم کے بادشاہ نے، روم کا بادشاہ جو عیسائی حکومت تھی، یہ سارا خطہ جو ہے عیسائیوں کا تھا، یہودیوں کا قبضہ تھا مدینہ، اس کے ماحول میں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ان کا صفایا کر دیا تھا. لیکن عیسائیوں کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں، اور خاص طور رومی حکومت بہت بڑی تھی. اس نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ میں تمہاری کمک کے لیے، تمہاری مدد کے لیے اپنی فوج دینا چاہتا ہوں. حضرت معاویہ نے کہا کیوں بھائی، یہ احسان مجھ پر کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اس لیے کہ تم اپنی فوج اور میری فوج کو لے کر علی کے خلاف جنگ کرو. انہوں نے کہا اچھا، تمہیں یہ امیدیں پیدا ہو چکی ہیں، ہم 2 بھائی ہیں، ہمارا بھائیوں کا آپس ذاتی گھر کا معاملہ ہے اور ہم اس کو حل کر لیں گے. اب تمہیں بھی امیدیں پیدا ہو چلی ہیں کہ میں تمہارے جیسے بدماش کی فوج کو لے کر اپنے بھائی کے خلاف لشکر کشی کروں گا. انہوں نے جو خط لکھا علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب میں محفوظ کر لیا اس کو، اور الفاظ یہ ہیں، واللہ لئن لم تنتہ یا لعین، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اے لعنتی، تو اگر اپنے خبیث ارادے سے باز نہ آیا. ذرا غور تو کیجیے الفاظ پر. بحضور فیض گنجور یوں نہیں فرمایا. اور یہاں چلتے ہوئے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ حضرت معاویہ اس وقت پوری مملکت کے خلیفہ نہیں تھے، صرف ملک شام کے گورنر تھے. جس طرح ایک صوبے کا گورنر ہوتا ہے، ظاہر ہے گورنر کی وہ پاور نہیں ہوتی جو پورے مملکت کے بادشاہ کی یا خلیفہ کی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بہادری اور دلیری کا یہ عالم تھا کہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران کو للکار کر کہتے ہیں لئن لم تنتہ یا لعین،
تو میں فوراً اپنے بھائی علی کے ساتھ اپنا معاملہ طے کرنے کے بعد میں اور علی دونوں مل کر تم پر چڑھائی کریں گے. وَلَنُذِيقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ، پھر تمہاری وسیع و عریض مملکت کی زمین تم پر تنگ کر دیں گے. وَلَنُخْرِجَنَّكَ مِن بِلَادِكَ، اور تجھے تمہاری مملکت سے نکال کر باہر پھینک دیں گے. آج پاکستان کا یا دنیا کے کسی اور ملک کا کوئی گورنر امریکہ یا فرانس یا برطانیہ یا اور نام نہاد سپر قوتیں جو ہیں ان کو للکار کر اس انداز سے کہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر دوسرے بھائی کو ساتھ ملا کر تمہارے خلاف چڑھائی کریں گے اور تمہارے مملکت سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. سوچ سکتا ہے کوئی؟ اس زمانے کی بڑی ڈیولپ حکومتیں تھیں. اور مسلمانوں کے پاس نہ ایٹم بم تھا، نہ بمبار طیارے تھے. زمانہ جدید کا جتنا اسلحہ ہے اس کا کوئی تصور اس زمانے میں نہیں تھا. لیکن ایک چیز وہ تھی جو ان کے پاس نہیں اور قیامت تک آ نہیں سکتی، اور وہ تھا جذبہ جہاد اور قوت ایمانی. یہ ہزاروں قسم کی ٹیکنالوجیاں بھی حاصل کر لیں، ان کا بھروسہ انہی چیزوں پر ہوگا. ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوا کرتا تھا. تو جب حضرت معاویہ کا خط قیصر روم کو پہنچا تو علامہ ابن کثیر ہی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر فَعِنْدَ ذَلِكَ خَافَ مَلِكُ الروم، حضرت معاویہ کی اس دھمکی کو سننے کے بعد روم کا حکمران خوف زدہ ہو گیا، ڈر گیا، ون کف اور خاموش ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس زمانے میں حکومت کے نظام کو چلانے کے لیے وہ صلاحیتیں بخشی تھیں اور وہ جرأت ایمانی بخشی تھی، شاید اس کی نظیر کہیں بھی اور نہیں مل سکتی. اب وہ حدیث میں سناتا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ کا دن تھا، یعنی سیدہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو دروازے پر دستک ہوئی. دق الباب داقن، کسی دستک دینے والے نے دروازے پر دستک دی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا انظروا، دیکھو تو، من ھذا، کون ہے؟ قالو، دیکھنے والے نے آ کر کہا معاویہ. معاویہ کھڑے ہیں دروازے پر. ان کی ہمشیرہ کا چونکہ گھر تھا، لیکن اس کے باوجود ادب یہ تھا، گو اپنی ہمشیرہ سگی بہن کا گھر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ سگی بہن ہی کیوں نہ ہو، ماں بہن اندر کیوں نہ ہو، دروازے پر دستک دے کر آؤ، اطلاع دے کر آؤ. رسول اللہ نے فرمایا اذنوا لہ، آنے دو. فدخل، سیدنا معاویہ اندر تشریف لائے. وعلی اذنہ قلم، ان کے کان پر ایک قلم تھا، جیسا منشی کے اکثر آپ نے دیکھیں گے کہ لکھتے لکھتے جیب میں ڈالنے کے بجائے قلم کان پر رکھ دیتے ہیں. یخط بھی، جس سے وہ لکھا کرتے تھے. فقال ما ھذا القلم، رسول اللہ نے پوچھا یہ قلم کیسا تمہارے کان پر اے معاویہ؟ فقال قلم، یہ ایک ایسا قلم ہے اعددتہ للہ ولرسولہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو لکھنے کے لیے تیار کیا. فقال له، تو رسول اللہ نے یہ سن کر فرمایا جزاک اللہ عن نبیک خیرا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی طرف سے تمہیں جزائے خیر عطا کرے، بہترین بدلہ دے. اور ساتھ فرمایا واللہ، اللہ کی قسم،
ما استک تب تو کا الا بوحی من اللہ، میں نے جو تمہارا انتخاب کیا ہے وہی لکھنے کے لیے، قرآن کریم کی کتابت لکھنے کے لیے، یا اس کے علاوہ دوسرے فرامین لکھنے کے لیے جو میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے، ویسے بیٹھے بٹھا نہیں ہو، الا بوحی من اللہ، اللہ کی وحی کے ذریعے سے کیا کیا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ معاویہ کو رکھو اپنے پاس، وما افعل من صغیرۃ ولا کبیرۃ الا بوحی من اللہ، اور یہ بھی سن لیں کہ میں کوئی چھوٹا بڑا کام بھی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کرتا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کیف بک لو قمصک اللہ قمیصا، معاویہ وہ دن آنے والا، وہ کیسی کیفیت ہوگی، اللہ تمہیں ایک کرتا پہنائیں گے، یعنی الخلافہ، اور کرتے سے مراد خلافت کی قمیص پہنائیں گے، تم خلیفہ بنو گے۔